ہاں جی، بسم اللہ. بسم اللہ پہ شروع کر لیں جی. شروع کریں پلیز سر. ایگزیکٹ 1 منٹ جی سر. کس چیز کا انتظار ہے؟ جی ہاں ہاں لائیو ہے. یہ تو آپ کہنا سب کو روکا ہوا آپ نے. ریڈی ہے جی؟ اجازت؟ گڈ. بسم اللہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں تھا کہ آج پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل منعقد کیا گیا. 13 اگست کو میرا خط صدر سیکورٹی کونسل کو پہنچا، جس خط کو تقسیم کیا گیا تمام ممبران کو. ممبران نے اس پر غور کیا اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ صورتحال اتنی سنگین ہے اور اتنی نازک ہے کہ وہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں کشمیر کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لایا جانا چاہیے. جب یہ اطلاعات اور یہ خبر بھارت تک، ہندوستان تک پہنچی تو انہوں نے اپنی سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے اس اجلاس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی اور اپنی سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی. آج صبح تھے دفتر خارجہ میں تو تب تک بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اس پروسیس کو سکٹل کرنے کے لیے بھارت کی تگ و دو جاری ہے. آج میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے. وہ مسئلہ جس کو بھارت نے بڑی خوبصورتی سے مختلف چالوں کے ذریعے، مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا، کبھی سملہ معاہدہ کی آڑ میں اور کبھی دو طرفہ گفتگو کا جھانسا دے کر آج وہ بے نقاب ہو گیا. اور 5 دہائیوں کے بعد، در حقیقت 1965 کے بعد مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے زیر بحث آیا اور آج سلامتی کونسل نے اس پر غور و فکر کیا. میں سب سے پہلے سلامتی کونسل کے تمام ممبران کا اپنی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش کو اور معاملات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے وہ ہندوستان کے ٹریک میں نہیں آئے اور انہوں نے یہ اجلاس کنوین کیا جو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے. نہ صرف یہ اجلاس کنوین ہوا، آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ اس اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ فار پولیٹیکل افیئرز کے مندوب کو اور پیس کیپنگ افیئرز کے جو ان کے نمائندہ ہیں، جن کو ٹیکنیکل زبان میں ہمارے فارن آفس والے UN موگب کہتے ہیں، ان کے نمائندوں کو کہ وہ اپنی اسیسمنٹ، اپنی رپورٹس جو ہیں اور جو فیکچول پوزیشن ہے وہ شیئر کریں. چنانچہ انہوں نے وہ شیئر کی اور اس کے شیئر کرنے کے بعد وہاں گفتگو ہوئی
اور میری اطلاعات کے مطابق مفصل گفتگو ہوئی اور مختلف ممبران نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اس رائے میں ان کی تشویش اور وہاں جو ایک ہیومن رائٹ سچویشن، کرفیو کا سماں ہے، دنیا جانتی ہے کہ آج 12واں دن ہے، کرفیو ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، باہر کی دنیا کو حقائق ان سے اوجھل رکھے جا رہے ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، موبائل سروس نہیں ہے، ٹیلی فونک رابطے بھی منقطع ہیں، کسی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا. سول سوسائٹی کے کچھ لوگ گئے تو جن دقتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال الحمدللہ میں یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا. ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا اور اجلاس منعقد ہو گیا. اس سے جو ہندوستان مختلف دارالخلافوں میں جو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا تھا وہ 2 نقطوں پر اپنا سارا کیس ان کا مبنی تھا. نمبر 1 کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو یہاں زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس اجلاس کے کنوین ہونے سے آج دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے اور اس کا ریزولوشن جو ہے وہ درکار ہے. اور اس کا ایک پہلو اور اس کا ایک جھلک جو ہے اس موقف کی آپ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان سے ملتی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حل طلب مسئلہ ہے اور اس کا حل جو ہے وہ یو این چارٹر اور ایپلیکیبل سلامتی کونسل کی قراردادوں سے ہی نکل سکتا ہے. اور دنیا یہ بھی اب جان چکی ہے کہ جس بائی لیٹرلزم کی وہ راگ الاپتے تھے اس بائی لیٹرلزم کو ہندوستان نے خود دفن کیا یونیلیٹرل ایکشن سے. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہم انگیجمنٹ کے لیے تیار ہے، تو بائی لیٹرلزم کا موقف جو پیش کرتے تھے اس بائی لیٹرلزم کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا یونیلیٹرل میجرز لے کر، اور جو انٹرنل معاملہ کہتے تھے ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں باقیوں کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، آج اس اجلاس کے منعقد ہونے سے 5 دہائیوں کے بعد اس کی بھی نفی ہو گئی. اس اجلاس کے بعد بالکل ایک چیز واضح ہو گئی کہ انٹرنیشنل مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور اور مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. وہ سمجھتی ہے کہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ابھی حقائق مزید سامنے آ سکتے ہیں. تو جب یہ رابطے جو منقطع ہیں بحال ہوتے ہیں اور صحیح صورتحال سامنے آتی ہے تو گراؤنڈ سچویشن کی صحیح عکاسی تب ہو سکے گی کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور ان زمینی حقائق کو بھی ان کو سامنے رکھنا ہوگا آئندہ کی سوچ بچار کے لیے. انہوں نے اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا اور کلوز اٹینشن پے کرنے کا بھی ذکر ہوا. آج کے اس اجلاس کے بعد میں نے کل صبح 11 بجے ایک اجلاس طلب کیا ہے جس میں
پاکستان کے مختلف ادارے پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم الحمدللہ اس تاریخی پیش رفت کو، اس تاریخی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مزید غور و فکر کریں گے کہ مزید بلڈنگ بلاکس کیا ہونے چاہیے، اور مزید کشمیری جن کو اس وقت جکڑا ہوا ہے، پابند سلاسل ہیں، ان کی آواز کو دبایا ہوا ہے اور وہ ریزسٹ کر رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی یکجہتی کے لیے اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کو مزید کیا کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے صورتحال ایوالو کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں گے اس کے عین مطابق، کیونکہ پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اور اپنے تاریخی موقف کے ساتھ آخری حد تک کھڑے رہنا ہے. اور میں آج اس فیصلے کی تجدید کر رہا ہوں اس اجلاس کے بعد، اور اگر میری آواز مقبوضہ کشمیر تک پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی آج نہیں تو کل، کب تک یہ پابندی لگائیں گے؟ کب تک ان کے ہماری رسائی ان تک نہیں ہو پائے گی؟ تو میری آواز آج پہنچتی ہے یا جب بھی پہنچتی ہے، واضح طور پر پاکستان کی آواز ہے. اور اس آواز کو ان نے 14 تاریخ کو یوم آزادی کے دن واضح طور پر سن لیا ہوگا کہ پاکستان کے شہر شہر میں ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا. اور انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اور وہ دیکھ لیں گے، اور جو بیرون ملک رہتے ہیں کشمیری، ان کی اطلاعات رشتہ داروں کی ان تک پہنچ جائیں گی کہ پورے یورپ میں، لندن میں، مختلف دارالخلافوں میں کس جذبے کے ساتھ اور کس عقیدت کے ساتھ یوم سیاہ جو ہے وہ منایا گیا اور ان کے ساتھ اظہار کیا گیا. میں آج انٹرنیشنل میڈیا کا، پاکستانی میڈیا تو جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن آپ پاکستانی ہیں اور آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے. لیکن میں خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے، اور آپ نے دیکھا بڑے عرصے بعد، حقائق اور جو چیزیں بھارت نے، ہندوستان نے چھپانے کی کوشش کی، انٹرنیشنل میڈیا نے ان کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا. ان کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ان اداریوں کا، ایڈیٹوریلز کا، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، گارڈین ہے، مختلف اخبارات ہیں. میں کس کا نام لوں؟ بی بی سی کے تجزیے ہیں جس کو اپنا ہندوستان نے چیلنج کیا تھا رپورٹ کو، اور انہوں نے کہا تھا وی اسٹینڈ بائی آور رپورٹ، اور انہوں نے جو ایکسٹینسو کوریج دی ہے CNN نے. میں ان سب اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج ان انسانی تنظیموں کا، انسانی حقوق کی تنظیموں کا، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، انٹرنیشنل کمیشن آف جورس ہے، کہ انہوں نے، اور اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں اور جو ان کی رپورٹ ہے، جنہوں نے 2018 میں، جولائی 2019 میں، آج جس کو سلامتی کونسل جس نے غور و فکر کیا، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ یکے بعد دیگر یہ چیز بلڈ ہوئی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے. اور ہندوستان نے جب دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے اور وہ ایلینیٹ ہو چکے ہیں کشمیری،
تو یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی، یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی ٹو کلنگ آن ٹو واٹ دے ہیو مورلی، پولیٹیکلی اینڈ انٹلیکچولی لاسٹ. آج کوئی کشمیری نہیں ہے جو آج ہندوستان کے موقف کے ساتھ آواز ملائے گا. میں آج چیلنج کر رہا ہوں، میں ہندوستان کی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، جو آپ کا موقف رہا ہے اور آپ نے جو دنیا کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہم ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، خوشحالی کا ایک دور دیکھنا چاہتے ہیں وہاں، تو کرفیو ہٹائیے. جو پابند سلاسل ہیں، جو قید میں ہیں، کشمیر کی قیادت، ان کو رہا کیجیے اور پھر ان کو جمع کرنے دیں. کشمیریوں کو جس جگہ وہ چاہیں، سری نگر میں چاہیں یا جہاں چاہیں، ان کو جمع کرنے دیں اور ان سے رائے لے لیں. جس پلیبسٹ سے وہ کتراتے ہیں، چلو وہ تو کل کی بات ہے، لیکن آج کا جو اقدام ہے 5 اگست کا، اگر اس پر بھی وہ رائے لینا چاہتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ پابندیاں ہٹا دیں، انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں جانے دیں اور پھر رائے قائم کرنے دیں. کوئی انٹرنیشنل آبزرور، کوئی ہیومن رائٹس کی باڈی پاکستان کے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے، آزاد کشمیر کا، اس کو دیکھنا چاہے، آنا چاہے، ملنا چاہے لوگوں سے، ہم راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہم ان کو پورا ایکسیس دیں گے. اگر انہیں اتنا اعتماد ہے اپنے موقف پر تو کیا وہ بھی دینے کی ضرورت کریں گے؟ یہ ہے آج جو سوال ہے جس پر پاکستان نے دنیا کو پاور کرانا ہے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی ہماری سفارتی، ہماری اخلاقی اور ہماری سیاسی سپورٹ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور جب تک انہیں حق کی خود ارادیت کی منزل وہ نہیں پا لیتے، ہم اپنے اس موقف پر انشاءاللہ قائم رہیں گے. آخری بات، آج 3 میسیجز بڑے کلیئر ہو کے سامنے آئے ہیں، دنیا کے سامنے آئے ہیں، عوام کے سامنے آئے ہیں. ایک میسیج ہے کشمیری نہتے کشمیریوں کے لیے، اور وہ میسیج بڑا واضح ہو گیا 14 اور 15 کو کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دوسرا میسیج ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ آج کا دن اٹس اے واٹر شیڈ. یہ ایک نئی کروٹ لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کشمیر کی جد و جہد نے، اور انشاءاللہ آج تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کا حل نکلنا چاہیے، اور آبویسلی دنیا کی پریفرنس ہے کہ پیسفل ذرائع سے نکلنا چاہیے، اور پاکستان کی بھی یہ ترجیح ہے کہ ہماری پہلی ترجیح ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پرامن ذرائع اور پرامن طریقوں سے اس کا حل نکلنا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ممبران کا، جنہوں نے ہماری درخواست پر 72 گھنٹوں کے اندر رکاوٹوں کے باوجود اجلاس طلب کیا، اور آج یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. اگر ہندوستان کی قیادت طفل تسلیاں دینا چاہتی ہے اپنی عوام کا منہ بند کرنے کے لیے تو 100 دے. یہ مسئلہ اب اندرونی نہیں رہا، یہ دنیا کی نظر میں آ گیا ہے. کشمیر سینٹر سٹیج ہے. تھینک یو. Thank you very much ji. One by one questions ہوں گے جی. متین صاحب.
جی شکریہ وزیر خارجہ، آپ نے تماموں پر روشنی ڈالی، لیکن اگر آپ پچھلے 2 گھنٹے کی انڈیا سے آنے والے پیغامات پر نظر ڈالیں تو بھارتی وزیر دفاع نے نیوکلیر آپشن پہ جانے کا بھی کہہ دیا ہے، تو آپ اس کو کتنی سیریس تھریٹ سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہندوستان کی طرف سے پاکستان پہ حملے کا جو اشارہ یا خدشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ظاہر کیا تھا، اب تھریٹ لیول کتنا ہے اور اس سے کیسے نپٹیں؟ ایک سیکنڈ، دیکھیے متین بھائی، آپ نے بہت سنجیدہ سوال کر دیا ہے. میں اس کو اینٹیسپیٹ کر رہا تھا، اور میں آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع کا بیان آیا ہے، اور جب سے وہ بیان آیا ہے چونکا دینے والا بیان تھا. مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ذمہ دار شخصیت اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکتی ہے. چنانچہ فارن آفس نے فی الفور اس پر ایک مشاورت کا عمل جاری کیا، اور اس مشاورتی عمل کے بعد ہم نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے، اور میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں زبانی بات نہیں کروں گا کیونکہ مسئلہ اتنا یہ سینسٹیو ہے اور انہوں نے اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نکل جائے جس کو مسکنسٹرو کیا جائے. یہ ہمارا رسپانس ہے ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف دی انڈین ڈیفینس منسٹر. دا سبسٹنس اینڈ ٹائمنگ آف دی انڈین ڈیفینس منسٹر's statement is highly unfortunate and reflective of India's irresponsible and belligerent behavior. It further exposes the pretense of their no first use policy, to which we have never accorded any credence. No first use pledge is non-verifiable and cannot be taken at face value, especially when development of offensive capabilities and force postures belie such claims. Pakistan has always proposed measures relating to nuclear restraint in South Asia and has eschewed measures that are offensive in nature. Pakistan will continue to maintain a credible minimum deterrent posture. جی طارق صاحب. طارق محمود خان، وزیر خارجہ صاحب، آپ نے شروع میں بڑے تفصیل میں بتایا کہ یہ سلامتی کونسل میں ڈسکس ہونا ہی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ بھارت کو صرف پانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا آپ تھوڑا سا مزید بتائیں گے کہ کنکریٹ کیا آؤٹ کم ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا؟ اور دوسرا، آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم پلیبسائٹ کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اس کے لیے چونکہ آپ ایک ٹائم فورم پہ اور اس فورم پہ جس پہ ہم لانا چاہتے تھے وہاں پہ آ چکے ہیں، تو اس منظر کے حصول کے لیے کیا ہماری پالیسی ہے، آگے اسٹیپس کیا ہوگا؟ دیکھیے دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے، میں پہلے شاید نہ کہتا پر اب کھل کے کہہ دیتا ہوں. ہمیں جب تک یہ اجلاس شروع نہیں ہوا ہمیں یہ لالے پڑے رہے کہ ابھی رکاوٹ آئی اور ابھی رکاوٹ آئی، کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی تھی جس کی کہ ہم توقع نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ وہ ہو گیا. ٹھیک، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اٹس اے بگ اسٹیپ فارورڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جو دفتر خارجہ سے منسلک رہے ہیں سفارتکار اور اس کی نوعیت کو اور نزاکت کو سمجھتے ہیں، انہیں احساس ہوگا کہ یہ آج کتنا بڑا قدم ہم نے آگے لیا ہے. اب اس قدم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کل انشاءاللہ ہم مزید بیٹھ کر اسیس کریں گے کہ ہم نے یہ پیش رفت حاصل کر لی ہے، اب مزید ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اس کی مشاورت کے بعد میں آپ سے مزید انگیج کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو اعتماد بھی دوں گا.
जी मोहन जी मोहन अभी सब ओके देखिए बीबी, आम पाकिस्तानी जो है ना, वो हमसे ज़्यादा समझदार है और वो समझता है कि पाकिस्तान के रास्ते में क्या चैलेंजेस थे, क्या रुकावटें थी और किस तरह पाकिस्तान ने उनको अबूर किया। आम पाकिस्तानी जो है ना, वो पैगाम अपना दे चुका है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और उसका इजहार भी वो कर चुका है। आम पाकिस्तानी ये भी जानता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी आपके सामने आया है कि OIC ने मुतालबा किया है कि कर्फ्यू फिल फॉर उठाया जाए। सुन लीजिए ना, कोई बिजली का बटन नहीं है जिस पे वो हाथ रखें और आपके सामने एक नतीजा निकल आए। डिप्लोमेसी, यू चिप इन, यू मूव स्टेप बाय स्टेप। अगर इतना आसान होता और इतना आसान बटन होता तो 72 साल से बीबी मसला हल हो चुका होता। नाउ द फैक्ट, आप जो कह रहे थे आज से 48 घंटे पहले कि कहाँ है उम्मा, उम्मा क्यों खामोश है, तो उनके इदारे ने जो उम्मा को रिप्रेजेंट करता है एक बड़ा वाज़े बयान दिया है और उन्होंने अपने आप को कश्मीरियों की इस प्लाइट के साथ मुंसलिक किया है और कहा है कि हम उनके साथ हमदर्दी रखते हैं और उनकी हार्डशिप में उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ये भी एक डेवलपमेंट है और इंशाल्लाह इसको फर्दर हम डेवलप करेंगे। The lady at the back, lady at the back. And you're from? AFP. Okay. Well, as you know, the Prime Minister of Pakistan had taken a decision to engage with world leaders to draw their attention to the rapidly deteriorating situation in the Indian occupied Kashmir, especially after the unilateral measures taken by India. He had spoken to different leaders and he had also expressed a desire to speak to President Trump. As you know, President Trump and Prime Minister Imran Khan had a very good meeting in Washington when he was invited for that official visit. And President Trump also offered mediation, which was welcomed by Pakistan and rejected by India. Today, the Prime Minister had a good conversation with him. He apprised him of the situation on the Indian side of Kashmir, how delicate, how concerning, and how alarming it was and it is, and how concerned we are that by this unilateral action, India has precipitated and has threatened regional peace and security. He also apprised him that today the Security Council would be discussing this issue, the Kashmir issue, for the first time in perhaps 5 decades. And we expect the US to play a constructive role in conveying to them that they should act responsibly, not escalate tensions in the region, and avoid human rights violations, because we are getting horrific accounts of that. He also discussed with him the Afghan peace process, how important it is for Pakistan to see that this process reaches its logical conclusion and there is peace
and reconciliation in Afghanistan, because not just the region, Pakistan, besides Afghanistan, will be a net beneficiary of that. President Trump was sensitized by the Prime Minister on the delicate situation the region is facing, and he took note of that, and he said that he would engage with the Indian Prime Minister and remain in touch with the Prime Minister of Pakistan. इधर की बारी यार वहाँ से क्या असल इसमें कोई शक नहीं कि आप जो आज इजलास हुआ है आप लोगों की काबिज की वजह से तरीकी कामयाबी है और मसला कश्मीर जो ट्रंप के सालसी की बात ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है और आज यही वजह है कि आपने वही ज़बान इस्तेमाल की है जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के जवाब में आनी चाहिए थी, वैसे नहीं आप नहीं जवाब दे सकते थे वैसा, तो आप शेख रशीद से दिला देते, मुराद सईद से दिला देते, क्योंकि इस वक्त कौम को हिंदू कश का जवाब चाहिए था। नहीं, आप नागा पर्वत बने हुए हैं। आप सुन लीजिए, आपका एक एक जुमला दुनिया नोट कर रही है, दुनिया गौर कर रही है, दुनिया को साथ लेके चलना है आपने, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, अपने आप को कोने में नहीं लगाना। ये जो आज हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा ने बयान दिया है, उन्होंने, मुझे इजाज़त दीजिए लफ्ज़ सख्त है, हिमाकत की है। इन्होंने जो पाकिस्तान कहता था और दुनिया तवज्जो नहीं देती थी कि मसला कश्मीर पर तवज्जो दो, ये एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। दो एटमी कुव्वतें हैं, हमसाया मुल्क हैं, और अगर ये मसला इस तरह सुलगता रहा तो ये फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। आज उस बयान ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। जी रास्ता रास्ता आप तवक्को करती हैं कि मैं इंडियन काउंटर पार्ट से बात करूं जब वो वहां खंजर मार रहा है, ज़िबा कर रहा है कश्मीरियों को, मैं उससे राब्ता करूं? हरगिज़ नहीं करूंगा। जब तक वो कर्फ्यू हटाते नहीं है, जब तक वो जबर और जुल्म की दास्तान समेटते नहीं है, किस तरह उससे राब्ता करूं? वो कातिल हैं, वो गासिब हैं, वो उन्होंने जमहूरी कदर को पामाल किया, वो इंसानी हकूक को पामाल कर रहे हैं, और आप राब्ते की तवक्को कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान ने जितना एतदाल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने जितने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज जब वो जारियत पर उतर आए हैं, हमने, आपने देखा जारियत उनने की, हमने दिफा किया। आज आपने देखा कि कानून की धज्जियां, सलामती काउंसिल की करारदादों की धज्जियां और फोर्सेबल एनेक्सेशन का फैसला भारत ने किया, और आज आप कहती हैं कि हम राब्ता करें? हरगिज़ नहीं। आरएसएस की सोच वालों से, जिनकी तरबियत, जो आरएस की सफ़ों से जिन्होंने जन्म लिया है, जो मसोलिनी और हिटलर के फ़लसफ़े को अपना ईमान समझते हैं, उनसे राब्ता बेसूद होगा। जी जी लास्ट क्वेश्चन जी खालिद साहब प्लीज एक्सप्रेस। रशियन ऑफिशियल की जानिब से आ रहा है कि बायलैटरल और शिमला एग्रीमेंट के तहत ये मसला हल होना चाहिए। क्या जो रेजोल्यूशन है यूएन की वो आज की मीटिंग के बाद एग्जिस्ट करती हैं? आज यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें दोबारा जिंदगी आ गई है। आपको मुबारक हो कौम को, जो वो कहते थे ना बासी हो गई, अरे ताज़ा हो गया काम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।